السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عموماً ہم جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کو دیکھتے ہیں تو اکثریت کے منہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کے ذکر پر الحمدللہ نکلتا ہے، چاہے اسے الحمد کے گہرے معنی کا علم ہو یا نہ ہو. ایک ماحول میں اٹھان کی وجہ سے یہ احساس ضرور ہے کہ چاہے تکلف نہیں کہا جائے، الحمدللہ ضرور کہنا ہے. کم علم سے کم علم کو بھی یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ضرور کہے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بس ایک احمدی کے منہ سے ہر ایسے موقع پر جس سے خوشی پہنچ رہی ہو، جس پر جب اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام مل رہا ہو، یا کسی بھی طریقے سے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے، تو الحمدللہ ضرور نکلتا ہے. چاہے وہ کسی کی ذاتی خوشی ہو یا جماعتی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. اور یہ الحمدللہ کے الفاظ کی ادائیگی ہر ایسے موقع پر ایک احمدی کے منہ سے ہونی بھی چاہیے. لیکن ان الفاظ کی ادائیگی کا اظہار الفاظ کہنے والے کے لیے اور بھی زیادہ برکت کا مجھے بن جاتا ہے جب وہ سوچ سمجھ کر اس کی روح کو جانتے ہوئے یہ الفاظ کہیں. ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام اور مسیح موعود کو مانا ہے، مہدی موعود کو مانا ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ یا کسی بھی قرآنی لفظ کے معنی اور روح کو سمجھنے میں دقت نہیں ہے، بشرطے کہ ہماری اس طرف توجہ ہو. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر
اس کی روح سے ہمیں روشناس کروایا ہے۔ الحمدللہ کی مختلف رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ اس وقت میں ایک مختصر وضاحت حمد کے لفظ کی آپ کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے، نیز ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے اپنے ارادے سے انعام کیا ہو اور اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو، اور حقیقت حمد کما حقہ صرف اس ذات کے لیے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوز و انوار کا مبدع ہو اور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے، نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے۔ اور حمد کے یہ معنی صرف خدائے خبیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں، اور وہی محسن ہے، اور اول و آخر میں سب احسان اسی کی طرف سے ہیں، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے اس کا مرجع بھی وہی ہے۔ بس یہ وہ تفصیل ہے جس کا لفظ ہم جو ہے لفظ جس کا حامل ہے، اور جب ان باتوں کو سامنے رکھ کر الحمدللہ کہا جائے تو وہ حقیقی حمد بنتی ہے جو ایک مومن کو خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ حمد بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس وقت میں اس اقتباس کے حوالے سے بات کروں گا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد کی وضاحت کے حوالے سے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ بات کہ ایسی تعریف جو اس کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر ہو، اور مختلف لوگوں کی تعریف ہوتی ہے انسانوں میں سے بھی، لیکن فرمایا کہ جو تعریف کا مستحق ہے، اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور سب سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ بس ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اس لیے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ حقدار ہے تعریف کا۔ پھر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے انعام دینے والے کی تعریف جس نے اپنے ارادے سے انعام دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے انعام جب نازل ہوتے ہیں تو انعام حاصل کرنے والے کہ اپنے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ رحمانیت کا جلوہ دکھاتے ہوئے بغیر کسی عمل کے بھی نواز دیتا ہے، یا اس عمل سے ہزاروں گنا زیادہ بڑھا کر نوازتا ہے جتنا کہ عمل کیا گیا ہو، یا پھر رحیمیت کے جلوے کے تحت اگر انعام دیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے یا دعا کرے اور اس کے نتیجے میں نیک نتائج ظاہر ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو نوازے۔ اور پھر تیسری چیز یہ فرمائی کہ اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنی مشیت کے مطابق کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر احسان کرے، اس لیے اس نے اپنی رحمت کو وسیع تر کیا ہوا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے وعدے اس کی مشیت کے ساتھ
شامل ہو جائیں تو پھر انعاموں اور فضلوں اور احسانوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا انسان احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ صورتحال اس دور میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور فیصلہ آپ کے غلبے کا اعلان کرتا ہے. پھر فرمایا اگلی بات یہ آپ نے کہ حمد کی حقیقی حقدار وہ ذات ہوتی ہے جس سے تمام فیض اور نور کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. بس جب الحمدللہ انسان کہے تو یہ سوچ کر کہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے انسان کو سب فیض پہنچ رہے ہیں، اور وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کا نور بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. جب وہ نور ہے تو اسی کی طرف انسان رجوع کرے، اس کی طرف بڑھے، اس کے آگے جھکے، اور یوں پھر حقیقی حمد کرنے والا بن کر اندھیروں سے روشنیوں کی طرف پھر ایسا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک اور مضمون شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور جس بندے کا اللہ تعالیٰ دوست اور ولی ہو جائے پھر اسے الحمدللہ کا بھی ایک نیا ادراک حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. گویا حقیقی حمد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا ہے، اور اس وارث بننے کا ایک لامتناہی سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا فضل ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی پر غیر شعوری طور پر احسان کرتا ہے، نہ کسی مجبوری کے تحت، بلکہ علی وجہ البصیرت یہ احسان ہے، جانتا ہے کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں، اور اس احسان کا بدلہ بھی نہیں لینا، لیکن بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، حقیقی حمد کرتے رہو گے، بندگی کا حق ادا کرو گے تو لازیدنکم، اور بھی زیادہ تمہیں ملے گا. میرے یہ انعامات اور احسانات بڑھتے چلے جائیں گے، اور نہ صرف یہ انعامات اور احسانات اس دنیا میں تم پر ہوتے رہیں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی یہ انعامات اور احسانات تم پر ہوں گے، اور حقیقی حمد کے نہ ختم ہونے والے پھل تم کھاتے چلے جاؤ گے. پھر یہی فرمایا کہ اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو تعریف اللہ تعالیٰ کے غیر کی یا اس کی مخلوق کی تم کرتے ہو، وہ بھی خدا تعالیٰ کی ہی طرف لے جاتی ہے اور لے جانے والی ہونی چاہیے. اور ایک حقیقی مومن کو اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ادراک اور فہم ہونا چاہیے کہ اس تمام تعریف کا مرجع وہ ہے، کیونکہ تمام قدرتوں کا مالک خدا تعالیٰ ہے. زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز پیدا کرنے والا خدا ہے، چاہے وہ جاندار مخلوق ہے یا غیر جاندار مخلوق، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، سب کا پیدا کرنے والا، اور ان میں وہ
خصوصیات پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے جس سے ایک انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بس کسی بھی چیز کی اور کسی بھی انسان کی اپنی ذاتی اہمیت کوئی نہیں جب تک کہ خدا تعالیٰ اس میں وہ خصوصیت یا طاقت پیدا نہ کرے جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ بے شمار چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس زمین پر بھی، ان سے فائدہ پہنچانے کی خاصیت ان میں خدا تعالیٰ نے رکھی ہے، اور انسان ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ یہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ بس جب ہر خصوصیت ہر ایک کو خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادے اور اس کے قانون قدرت سے مل رہی ہے، تو پھر غیر اللہ سے فائدہ اٹھانے کے بعد شکر گزاری بھی، حقیقی شکر گزاری بھی خدا تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور حمد اسی کی کرنی چاہیے کہ اس نے یہ اسباب اور سامان پیدا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ کے بندے نے فائدہ اٹھایا، ایک مومن نے فائدہ اٹھایا۔ ہاں، یہ بھی حکم ہے کہ شکر گزاری بندوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اگر تم کسی دوسرے انسان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کے بھی شکر گزار بنو۔ اگر بندوں کی شکر گزاری اس نیت سے کی جائے کہ خدا تعالیٰ نے اسے میرے فائدے کے لیے بھیجا ہے، مجھے فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، میری بہتری کا ذریعہ بنایا ہے، تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اور یہ شکر گزاری اس رب العالمین کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہماری پرورش کے سامان کیے اور باقی چیزوں کے لیے بھی۔ کسی بندے کو پھر انسان رب نہیں بناتا، یہ نہیں سمجھتا کہ اس بندے کی وجہ سے میرے یہ کام ہوئے ہیں، یہ مجھے سب کچھ ملا ہے۔ رب پھر حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو رب العالمین ہے۔ بس یہ ایک مومن کی شان ہے کہ جب وہ بندوں کے احسانوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے تو احسان کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے، بلکہ جب کسی کی طرف سے نیک سلوک دیکھتا ہے تو اس نیک سلوک کی وجہ بھی خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے کے دل میں نیک سلوک کرنے کا خیال ڈالا۔ بس ایک حقیقی مومن کی سوچ ہر فائدے پر، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے پہنچ رہا ہو، خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف لے جاتی ہے، اور جب یہ صورت ہو تو وہی حقیقی حمد ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلوائی ہے اور توجہ قائم کرنے کا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت کی اکثریت تو اس سوچ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، اور کرنی چاہیے کہ ایمان بھی اس حقیقی حمد کے ساتھ ہی ترقی کرتا ہے۔ لیکن من حیث الجماعت بھی ہمیں یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ جو جماعت کو مختلف نہج پر آگے بڑھتا ہوا دکھاتا ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے بنیں اور ہمیشہ الحمدللہ کی حقیقی روح کو جاننے والے ہوں، اور جب اس طریق پر ہر طرف حمد ہو رہی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی پہلے سے کئی گنا بڑھ کر برسے گی۔ یہ حقیقی حمد انسان کے اندر ایک روحانی انقلاب بھی پیدا کرتی ہے، باریک تر
شرک سے بھی بچاتی ہیں، ایک انسان کو حقیقی عابد بناتی ہے، اور پھر ان حکموں کی تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، انسانی قدروں کو اپنانے اور اعلیٰ اخلاق دکھانے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ بس یہ حمد ہے جس کے کرنے کی ہمیں تلاش رہنی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں نے جو کینیڈا میں دیا تھا، امریکہ اور کینیڈا کے نوجوانوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے کہ وہ کافی جماعتی کاموں میں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور خاص طور پر تعلقات بڑھانے میں غیروں سے کافی آگے بڑھے، اور پھر تعلقات کے بہتر نتائج بھی نکلے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے ان کے رابطے ہوئے ہیں، ان ملکوں کی بڑی شخصیات سے ان کے رابطے ہوئے ہیں، اور ان رابطوں کی وجہ سے جب میں وہاں گیا تو مختلف لوگوں سے مجھے ملایا بھی گیا، ان سے ملنے کا موقع بھی دیا۔ اکثر ہمارے مشن ہاؤس میں آ کے وہیں ملتے رہے، بڑے بڑے لوگ جو عموماً جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ جو ملکوں کی پالیسیز بناتے ہیں، جو دنیا کی پہ حکومت کر رہے ہیں اور دنیا کے بارے میں پالیسیز بناتے ہیں، ان کو بھی کچھ بتانے اور سمجھانے کا اور کہنے کا موقع ملا۔ ان تعلقات کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا بڑا کردار نوجوانوں نے ادا کیا، لیکن ان نوجوانوں کو جو خواہ امریکہ کے ہوں یا کینیڈا کے ہوں یا دنیا میں کسی بھی ملک کے ہوں، میں یہ توجہ دلانے بھی چاہتا ہوں کہ کسی دنیاوی تعلق کو اپنی بڑی کامیابی نہ سمجھیں۔ ہاں، ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ان دنیاوی لوگوں تک آپ کی پہنچ ہو اور ان تک حقیقی اور انصاف پر مبنی اسلام کی تعلیم پہنچے، یا اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں سے مجھے ملوایا یا کوئی فنکشن ارینج کیا تو مجھے خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم بتاؤں، اور حکمت سے ان ملکوں کے بڑوں کو جو دنیا کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں بتاؤں کہ دنیا کی رہنمائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ بس پہلی بات تو میں ہر جگہ کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی میں امریکہ اور کینیڈا سے کا دورہ کر کے آیا ہوں، اس لیے وہاں کے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ اپنے تعلقات کو، اپنی کامیابیوں کو اپنی کسی خوبی پر محمول نہ کریں، بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا کہ تعلقات بنائیں، اور ان تعلقات سے ہمارا مقصد اپنا ذاتی مفاد اٹھانا نہیں ہے، نہ کبھی ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی رہنمائی ہو، دنیا کو حت الوسع کوشش کر کے سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتائے جائیں۔ اگر وہ مان لے تو ٹھیک، نہیں تو پھر کم از کم ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا کو فسادوں اور تباہی سے بچایا جائے، کیونکہ جس نہج پر دنیا چل رہی ہے اگر یہ جاری رہا تو یقیناً بہت بڑی تباہی آگے نظر آ رہی ہے۔ دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف لایا جائے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے
کہ شاید ان تعلقات سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہے یا ہماری کوئی اپنی قابلیت اور ہے جس کی وجہ سے یہ تعلقات بنے، یا جماعت احمدیہ کی ترقی سے وابستہ ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے حمد کے مضمون میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ترقیات سے نوازے، اور ان ترقیات کے حصول میں ہماری ادنا کوشش ہوتی ہے، اور باقی جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کے رنگ میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس ہر کوشش کے پھل کسی کی ذاتی خوبی اور محنت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر ہم اس سوچ کو قائم رکھیں گے تو فضل بڑھتے جائیں گے۔ باقی ان دنیا داروں سے نہ ہم نے کچھ لینا ہے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ میرے امریکہ کے دورے کی رپورٹس الفضل میں پڑھنے والوں نے تو پڑھ لی ہوں گی۔ امریکہ میں اس جگہ اور عمارت میں جو کیپٹل ہل کہلاتی ہے، جہاں امریکی کانگریس اور سینٹ بیٹھ کر اپنے ملکی اور دنیا کے فیصلے کرتی ہیں، جہاں اور بھی مختلف دفاتر ہیں اس ملک کے، وہاں ایک فنکشن بھی ہوا تھا ایک ہال میں۔ میں نے انہیں مختصر خطاب کیا تھا۔ ہمارے مخالفین نے، بعض نے اسے ہمارے خلاف، جماعت کے خلاف اچھالنے کی کوشش کی، خاص طور پہ پاکستان میں، تاکہ احمدیوں کے خلاف مزید بھڑکایا جائے، لیکن بہرحال کوئی ایسا خاص تو ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ یہ تھا موقف ان کا کہ میں احمدیوں کے لیے امریکی حکومت سے کوئی مدد مانگنے گیا ہوں، یا نعوذ باللہ ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنے گیا۔ یہ تو جو کچھ میں نے وہاں کہا اسے سن کر انصاف سے، اگر انصاف کی آنکھ ہو ان کی، جو نہیں ہے، خود ہی فیصلہ کر لیں گے، اور ہر عقلمند فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں لینے گیا تھا یا انہیں کچھ دینے اور بتانے گیا تھا۔ ہمارا انحصار خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ جماعت کی ترقی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہے، کسی حکومت کی مدد سے نہیں، اور نہ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ ملک کے خلاف سازش کا سوال ہے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ خود سے محبت کرنے والے ہیں، جن کا نہ پاکستان کے بنانے میں کوئی کردار ہے، نہ اس کے قائم رکھنے میں کوئی کردار ہے، بلکہ یہ لوگ تو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جہاں تک لینے کی بات ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ 2008 میں جوبلی جلسے پہ جب میں وہاں گیا تھا، وہاں ایک ریسیپشن بھی تھی جس میں مقامی لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن صرف ایک سینیٹر ان میں ایک تھوڑی دیر کے لیے آیا، 5 منٹ بیٹھے اور چلے گئے، اور وہ بھی فنکشن سے پہلے۔ سینیٹر یا کانگریس مین وغیرہ کوئی نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اور ان سے 2 منٹ بات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے۔ یہ انداز مجھے ایسے لگا جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ کیا مانگنے آئے ہو، کیونکہ پاکستانیوں کے متعلق یہی تصور ہے ان کا، شاید مانگنے آتے ہیں۔ تو اسے میں نے کہا کہ میں تمہارے سے کچھ لینے نہیں آیا، اصول میں نے اس کو کہا تھا، تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر تم امن دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور کس طرح اپنی پالیسیز بنانی چاہیے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ واحد سینیٹر تھے آئے، چند منٹ کے بعد گفتگو میرے سے کی اور چلا گیا۔ لیکن اس خطاب یا فنکشن کے جو کیپٹل ہل میں ہوا، اس کی اہمیت کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے،
میرے لیے صرف اتنی تھی کہ اگر یہ لیڈر اکٹھے ہو جائیں اور پڑھا لکھا طبقہ وہاں آ جائے تو ان کو اسلام کی تعلیم کے کچھ پہلو بتائے جائیں، اور دنیا کے امن کے لیے شاید پھر یہ سن کے ان کو صحیح قدم اٹھانے کا خیال پیدا ہو جائے۔ اس فنکشن سے ایک دن پہلے CNN کے نمائندے نے میرا انٹرویو لیا تھا اور باتوں کے علاوہ کہنے لگا کہ تمہارے لیے بڑا اہم موقع پیدا ہو رہا ہے اور کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا، ایک دم میرے منہ سے یہی نکلا کہ میرے لیے تو کوئی ایسا زیادہ اہم موقع نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ضرور سے زیادہ اس کے الفاظ کو جیسے بڑے ایکسائٹمنٹ ہو گئی یا کچھ ہوگا، ایسی کوئی موقع نہیں ہے جس سے میں ضرور سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاؤں۔ میرا اصل مقصد تو اس دورے کا جو امریکہ میں آیا ہوں اپنے لوگوں سے ملنا اور ان کی دینی، اخلاقی، روحانی حالت کی بہتری کی طرف انہیں توجہ دلانا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ تمہارا یہ بات جو ہے امریکی سیاستدانوں کے لیے تو بڑی دھچکے والی بات ہے کہ تم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اور پھر ہنس کے کہنے لگا کہ میں تمہاری یہ بات بہرحال ان سیاستدانوں کو نہیں بتاؤں گا۔ تو بہرحال ایک دنیا دار کی نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ ہاں، ہم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی۔ اسی طرح اس فنکشن سے پہلے جو مختلف ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہاں کے فوجوں میں جو مختلف فرقوں کے چیپلن ہیں وہ بھی ہمارے ایک احمدی کے تعلق کی وجہ سے مجھے ملنے آئے، 4-5 آدمی تھے۔ تو ایک نے ان میں سے مجھے کہا کہ کل تم نے کانگریس میں اور کانگریس وہاں جا کے کانگریس مین اور سینیٹر سے خطاب کرنا ہے، تو نروس تو نہیں ہو رہے ہو گئے؟ میں نے اسے کہا کہ بالکل نہیں، ایسی میں نے تو قرآن اور اسلام کی باتیں کرنی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نروس ہونے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، مختلف جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے۔ تو خود ہی کہنے لگا کہ ہمیں اگر کوئی ایسا موقع آئے تو بڑی دقت ہوتی ہے اور بعض دفعہ نروس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم بہت زیادہ لیکچر دینے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے شک ہیں تو چیپلن اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا مذہبی لیڈر سمجھ لیں، لیکن دنیا داری ان پر غالب ہے، اور کیپٹل ہل کا جو نام ہے وہی ان کے لیے ایک ہوا ہے، امریکن ہو چاہے وہ امریکن ہی ہوں۔ لیکن خدا واحد کو ماننے والے کے لیے خدا ہی سب کچھ ہے اور ہونا چاہیے۔ جماعت پر اعتراض کرنے والے بھی اسی طرح دنیا داروں سے متاثر ہوتے ہیں جس طرح یہ لوگ ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اس متاثر ہونے کی وجہ سے کبھی توفیق نہیں ملی۔ ان کی بھی میٹنگیں ہوتی ہوں گی، بعض ملتے بھی ہوں گے جا کے، کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، قرآن کریم کا پیغام پہنچائیں۔ جب ایک فنکشن ہو گیا تو ایک کانگریس مین نے ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا، جو ہمارے ایک احمدی نے سن لی، کہ مسلمانوں لیڈروں کو اس طرح ہونا چاہیے، کھل کر بات کیا کریں اور حقیقت بیان کریں اور پرزور الفاظ میں کریں۔ تو یہ بہرحال ایک تاثر تھا۔ ان لوگوں کو کبھی آج تک کسی مسلمان لیڈر کو اور بلکہ حکومتوں کے سربراہوں کو بھی توفیق نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے ان کو دین سے زیادہ دنیا کی طرف رغبت ہے۔ بس نوجوان ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ تعلقات رکھیں کہ ہم نے ان دنیاوی لیڈروں سے کچھ لینا نہیں بلکہ دینا ہے۔ شکر گزاری کے جذبات سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل
کس طرح بڑھتے رہیں گے۔ یاد رکھیں جماعت کے کاموں میں کبھی دنیا داری راس نہیں آتی۔ اگر دنیا داروں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو جو خدا تعالیٰ ہے، جو انعام دینے والا ہے، وہ ان انعاموں کو واپس لینے کا بھی حق کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بس ہمارا مقصد تو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حمد اور اس کی رضا ہونا چاہیے، اور ہے، نہ کہ کسی دنیا دار سے تعلقات ہماری انتہا ہے۔ کبھی نہ ہماری انتہا ہوئی ہے، نہ ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی، اور نہ ہی ہماری زندگی کا مقصد ان دنیا داروں سے کچھ حاصل کرنا اور ان تک پہنچنا ہے، اور نہ کبھی، چاہے وہ امریکہ کا کیپٹل ہل ہو یا کوئی اور اس ایوان ہو، نہ وہاں کا فنکشن ہماری زندگی کا مقصد کبھی رہا ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری انتہا نہیں، ہماری انتہا ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنی چاہیے، جتنا بھی پڑھا لکھا ہے اور ان لوگوں سے تعلقات ہیں، کہ خدائے واحد کے آگے جھکنے والا دنیا کو بنانا ہے۔ یہ ہمارا انتہائی مقصود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو تمام ایوانوں اور ملکوں کے جھنڈوں سے اونچا کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ایم ٹی اے پر بھی اکثر نے دیکھا ہوگا اور رپورٹس میں بھی پڑھا ہوگا، جو کچھ میں نے وہاں کہا وہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اور کہی ہے، اور اسلام کی تعلیم جو حق سچائی کی تعلیم ہے وہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بھی میری کوئی خوبی نہیں، میں تو اپنے آپ کو کم علم اور عاجز انسان سمجھتا ہوں، لیکن جس مسیح موعود کی نمائندگی میں میں اس خطاب کے لیے گیا تھا، اس کے ساتھ آپ کے آقا اور ہمارے آقا اور مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ نصرت بالرعب۔ وہاں جاتے ہوئے کار میں جب میں دعا کر رہا تھا تو یہی مجھے خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اونچا ایوان ہے یہ، اور اس سے پہلے تو کوئی مجھے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، اسی وقت مجھے جاتے جاتے خیال آیا، تو میں تو تیرا ایک عاجز بندہ ہوں اور تیرے پیغام کو لے کے جا رہا ہوں، تیرے مسیح موعود کا نمائندگی میں جا رہا ہوں، اس لیے نصرت بالرعب کا جو وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہے، اس کا نظارہ آج بھی دکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور یہ ذوق رکھنے والے احمدیوں نے دیکھا اور اس کا اظہار بھی کیا، بلکہ دوسروں نے بھی اظہار کیا کہ نصرت بالرعب کا نظارہ ہم نے وہاں دیکھا۔ انور محمود خان صاحب جو مولانا عبد المالک خان صاحب کے بیٹے ہیں، وہیں رہتے ہیں، مرکزی عاملہ میں شامل ہے وہاں کی، انہوں نے ایک مختصر سا مضمون بھی لکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کو چھپا بھی دینا چاہیے الفضل اور دوسرے رسالوں میں، ان سیاستدانوں کے وہاں کے حالات کے بارے میں اور ان سیاستدانوں کے مختصر تبصروں کے بارے میں، کہ کس طرح ان پہ اثر ہو رہا تھا۔ اس فنکشن میں 29 کانگریس مین اور سینیٹرز آئے ہوئے تھے، تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، پینٹاگون سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، این جی او سے کچھ لوگ تھے، پروفیسرز تھے، اور ان ساروں کی تعداد تقریباً 110 تھی۔ عموماً وہاں کی روایت بھی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ کانگریس مین اور سینیٹرز کسی فنکشن میں جائیں تو زیادہ دیر بیٹھا نہیں کرتے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان کے اخلاق کا کیا معیار ہے یہ تو وہ جانتے ہیں بہرحال، لیکن ہر کوئی وہاں جانتا ہے کہ بیٹھا نہیں کرتے، اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس فنکشن میں 2-3 کے علاوہ جنہوں نے پہلے اجازت لے لی تھی، وہ باقی سب جو ہیں پورا وقت بیٹھے رہے ہیں، بلکہ ایک وہاں کے کیپٹل ہل کے پرانے بیوروکریٹ نے جو وہاں کام
کرتے ہیں کہا کہ میں 15 سال سے یہاں ہوں، اور ایک تو یہ پہلی بات کہ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ 10 سے زیادہ کانگریس مین یا سینیٹر کبھی کسی فنکشن میں اکٹھے آئے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی 5 7 10 منٹ چاہے کس کا مرضی پروگرام ہو، منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھتا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ملکی سربراہان آئے، بلکہ ہمارے اپنے فنکشنوں میں بھی نہیں بیٹھتے۔ اور پھر یہ بات تو بالکل ہی عجیب تھی میرے لیے، وہ کہنے لگا کہ مختلف پارٹیوں کے لیڈر، اپوزیشن اور حکومتی لیڈر جو سیاستدان تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر بیٹھے رہے۔ جس سینیٹر کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 2008 میں مجھے ملا اور بڑا متکبرانہ رویہ تھا، وہ بھی نہ صرف وہاں آیا ہوا تھا، اسٹیج پر آ کر بولا اور پورا وقت جتنی دیر میری تقریر تھی وہ بیٹھا رہا اور سن کے گیا۔ بعض ایسے بھی تھے، ان میں سے بعض سینیٹرز بھی تھے یا کانگریس مین، جو سیٹوں کی کمی کی وجہ سے، جو بڑے سے بڑا ہال میسر تھا وہاں ان کا تھا، کچھ ہمارے لوگ تھے، کچھ یہ لوگ، بڑے ہال تو وہاں اس طرح ہوتے نہیں، گولڈ روم کہلاتا ہے ان کا یہ، جو سب سے بہتر بڑا ہال ہے اور اس میں اچھے فنکشن ہوتے ہیں۔ سیٹوں کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ کھڑے بھی رہے اور سنتے رہے باقاعدہ، اور وہ باتیں سنتے رہے ہیں جو شاید ان کے مزاج کی نہیں تھیں کہ انصاف کرو۔ جو میں نے کہیں باتیں وہ یہی تھیں کہ انصاف کرو، انصاف کو اگر صحیح طرح قائم نہ کیا تو پھر حکومتیں جو تم لوگوں کی جتنی مرضی طاقت ہو سنبھال نہیں سکتے۔ بڑی قومیں چھوٹی قوموں کا خیال رکھیں کہ انتہائی ضروری ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ سلامتی کونسل اور UNO میں برابری پر تمام قوموں کو بیٹھنا چاہیے۔ دوسرے ملکوں کی دولت پر نظر نہ رکھیں۔ تو یہ باتیں میں نے ان کو کہی تھیں، اور یہ ایسی نہیں کہ جو کہا جائے کہ ان کے مزاج کے بڑے مطابق تھیں، اور یہ سب کچھ قرآن کریم کی تعلیم سے میں نے ان کو بتایا۔ میری تقریر کے بعد جو پہلے مسلمان کانگریس مین ہیں وہاں، جو افریقن امریکن ہیں، مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے تمہاری بڑی اچھی لگی ہے کہ دوسروں کی دولت کو حرص کی نظر سے نہ دیکھو۔ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیا پالیسیز ہیں اور کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیکچر کو چھپا کے سب تک پہنچانا چاہیے جلدی۔ اور یہ کانگریس مین کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ پیغام ایسا ہے جس کی امریکہ کو ضرورت ہے آج۔ بس ان لوگوں تک اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچا دینا محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے۔ اثر ہوتا ہے یا نہیں، یا عارضی طور پر اثر ہوا ہے تو کب زائل ہو جائے، بات پہ کان دھرتے ہیں یا نہیں، لیکن ان پر اسلام کی خوبصورت تعلیم بہرحال واضح ہو گئی ہے۔ بس اصل حمد اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے یہ سامان پیدا فرمائے، اور اس بات کو ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کے سیاستدانوں کو مختلف ملاقاتوں میں بھی میں نے انصاف قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اگر توجہ کر لیں گے تو دنیا بھی فسادوں سے محفوظ رہے گی، اور یہ بھی اگر نہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر بھی اپنا کام کرے گی۔ کینیڈا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوان ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کے اور ان کے ٹیم کے اچھے تعلقات ہیں، نئے لوگوں سے بھی اور پرانے تعلقات کو بھی انہوں نے قائم کیا ہے۔ بس ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں موقع دیا کہ جماعت کے کسی کام آ سکیں اور حق اور انصاف کی باتیں ان تک پہنچا سکیں۔ کئی پارٹی لیڈر اور سیاستدان وہاں جنہوں سے انہوں نے ملاقاتیں کروائی میری، دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ان بڑے سیاستدانوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے، اسی طرح پڑھے لکھے طبقے کو بھی سمجھانا ضروری ہے۔ اس مرتبہ کینیڈا میں ایسی 2 تقاریب پیدا ہو گئیں، ایک ریسیپشن ہوئی، یا کہہ لیں کہ وہاں طاہر ہال نیا بنایا ہال انہوں نے جس کا افتتاح تھا،
جس میں مقامی کینیڈین کی خاصی تعداد تھی، سیاستدانوں کی بھی اور دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی، جنہیں اسلامی تعلیم کی روشنی میں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ بعض مہمانوں کے جو تبصرے مجھ تک پہنچے ہیں وہ بڑے مثبت ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مثبت تبصرے ان کے ذہنوں کو بدلنے والے اور ان کی پالیسیز کو بدلنے والے بھی ہوں۔ اسی طاہر حال کے بارے میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ پہلے ایک حکومتی ادارے نے جو بعض چیریٹی اداروں اور این جی اوز کی مدد کرتے ہیں، تقریباً $2-2.5 ملین دینے کا اس کو وعدہ کیا تھا، اس کی تعمیر میں کچھ حصہ جماعت ڈالے اور کچھ یہ دیں گے۔ جب مجھے پتہ لگا تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ شکریہ کے ساتھ ان کی رقم واپس کر دی جائے اور جماعت خود بنائے اگر بنا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جماعت کو توفیق دی اور کئی $1 ملین خرچ کر کے یہ ہال اور اس کے ساتھ جامعہ احمدیہ کی عمارت جماعت نے بنائی ہے۔ باوجود اس کے کہ کینیڈا کی جماعت کی مساجد کے بھی بڑے منصوبے ہیں اور کئی $1 ملین کے منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے اور قربانی کرنے والی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے۔ جامعہ کے لیے جو ابھی تک عمارت استعمال ہو رہی تھی وہ خریدی ہوئی عمارت تھی، لیکن وہ چھوٹی پڑ گئی تھی۔ اب اچھے کلاس رومز، دفاتر وغیرہ اس کے ساتھ بن گئے ہیں اور پیس ویلیج میں ہی جامعہ ہے جہاں کنٹرول وغیرہ بھی نسبتاً آسان ہے۔ اس سال انشاءاللہ وہاں جامعہ شروع ہو جائے گا۔ بس ان ترقیات کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ہم سے دل بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ہر فرد کو حقیقی شکر گزار اور حمد کرنے والا بنائے۔ جماعت کے تعلقات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ اونٹاریو نے بڑا زور دے کر ایک ریسیپشن کا انتظام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے وہاں ہر لیول پہ اچھے تعلقات ہیں۔ جب میرے کینیڈا آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ریسیپشن کرنا چاہتے ہیں ایک، اور میرے اس وجہ سے انکار پر کہ وقت تھوڑا ہے اور شہر میں جہاں وزیر اعلیٰ کا دفتر ہے اور سیکریٹریٹ ہے یا جہاں بھی انتظام کرنا تھا انہوں نے اپنے گیسٹ ہاؤسز وغیرہ میں یا وزیر اعلیٰ اس میں، تو وہاں آنا جانا بہت مشکل ہو جائے گا، وقت ضائع ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں آپ لوگوں کی رہائش کے قریب ایک بڑے ہوٹل میں ریسیپشن کر دوں گا، لیکن آنا ضرور ہے آپ نے۔ تو بہرحال پھر اس وجہ سے انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے دعوت کی اور بڑے اچھے الفاظ میں جماعت کا ذکر کیا، جماعت کے تعلقات کا ذکر کیا، جماعت کے کاموں کا ذکر کیا۔ انہیں بھی وہاں 10-15-20 منٹ اسلام کی خوبصورت تعلیم بتانے کی توفیق ملی، وہاں جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے۔ بس تعلقات کے لحاظ سے کینیڈا جماعت کے بعض عہدیداروں کے بھی اچھے تعلقات ہیں اور عام لوگوں کے بھی، اور یہ تعلقات جو پہلے قائم ہوئے تھے نہ صرف قائم ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی نوجوان کی یا کسی بھی شخص کی ذاتی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا جماعت عمومی طور پر اخلاص و وفا میں بڑی ہوئی ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں ان کے نظام میں بعض خرابیوں کی وجہ سے انتظامات میں کچھ ناراضگی کا اظہار وہاں کیا تھا، تو افراد جماعت سے جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے بڑی رو کر وہاں معافی مانگی اور خطوط کے ذریعے سے بھی۔ حالانکہ میری ناراضگی کا اظہار اگر کچھ تھوڑا سا تھا تو وہ متعلقہ شعبہ جات کے بارے میں تھا، ان کے عہدیداران سے تھا، نہ کہ افراد جماعت سے۔ افراد جماعت کی محبت اور اخلاص ہی تھا جو میں نے یہ ان کو کہا تھا کہ اگر ان کا خیال نہ ہوتا تو جلسہ امریکہ میں منتقل کر دیا جاتا۔ بس مجھے افراد جماعت سے عموماً تو کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ ہاں، جلسے کے دوران بعض جو ہوتی ہیں غلطیاں عہدیداران کی طرف سے بھی ہوئیں، یا اگر افراد میں سے ہوئیں تو جس طرح کہ عموماً خواتین کا ہر جگہ شکوہ رہتا ہے، ان کے ایک حصے سے
کہ وہاں شور کافی پڑتا رہا اور ان توجہ سے جلسہ نہیں سنا، لیکن ان تمام باتوں کی اصلاح عہدے داروں اور ڈیوٹی دینے والوں اور ڈیوٹی دینے والیوں کی صحیح رنگ میں ڈیوٹی کی طرف توجہ سے ہو سکتی ہے۔ بس اگر معافی مانگنی چاہیے تھی تو عہدے داروں اور بعض ڈیوٹی دینے والوں کو، جس کا انہیں تو خیال نہیں آیا، لیکن عام احمدی مرد اور عورتیں اس بات پر بے چین ہو رہے تھے کہ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا جماعت کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد سے دل بھر جاتا ہے۔ ایک تو وہاں پیس ولیج میں پہلی آبادی تو تھی، ارد گرد اور بھی جگہ بن گئی ہے، ایک اور پیس ولیج کا حصہ آباد ہو گیا ہے۔ اسی طرح سڑک کی طرف پار دوسری طرف بھی آبادی ہو گئی ہے۔ تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 1000 کے قریب گھر ایسے احمدیوں کے ہو گئے ہیں، اس لیے وہاں ایک تو رونق بڑی رہتی ہے اور ہر وقت وہاں یہی تھا جیسے احمدی ماحول ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کے جماعت کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر میں نے جیسا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے دل بھر جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ کیسی پیاری جماعت ہے جس نے خلافت سے محبت کی بھی انتہا کی ہوئی ہے۔ روزانہ پیس ولیج میں رونق لیتی تھی جیسا کہ میں نے کہا، اور بلکہ دن تھوڑے تھے اور رمضان تھا، میرا دل چاہتا تھا کچھ دن اور وہاں رہوں ان کے اخلاص و وفا کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے یہ بھی فضل ہے کہ جلسے کی جگہ بعض انسامات کے لحاظ سے تنگ پڑ رہی ہے، پارکنگ وغیرہ کی بہت تنگی ہو رہی تھی، اس لیے کینیڈا جماعت کو اپنے جلسے کی وسعت کے بارے میں بھی، جگہ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کس طرح انتظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب ضرورت بڑھا رہا ہے تو انتظامات بھی فرما دے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ حقیقی شکر گزار بندے بنے اور حمد کرنے والے بنے۔ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کینیڈا والوں کو، کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی، اور یہاں بھی اب آج کل آ رہے ہیں، کہ پاکستان کے ریفیوجی یا اسائلم سیکرز بہت سے نئے آئے ہیں۔ انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضل فرما دیا ہے، اس کے فضلوں کو مزید جذب کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں گم کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اس کے احکامات کو سامنے رکھیں، اس کی رضا کو سامنے رکھیں۔ نوجوان خاص طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا جس قدر شکر گزار ہوتے ہوئے آپ اس کی حمد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے چلے جائیں گے۔ پاکستان سے جن تکالیف کی وجہ سے آئے ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھیں تو خدا تعالیٰ بھی یاد رہے گا ہمیشہ۔ نئے آنے والوں کو ہمیشہ اپنے نیک نمونے قائم کرنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، تاکہ جہاں خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں وہاں لوگوں کے لیے بھی اور جہاں رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی ایک نمونہ بنے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں آنا دنیا صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ دین بھی مد نظر رہے۔ اب انشاءاللہ تعالی 2 دن تک رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اور امریکہ اور کینیڈا میں تو شاید کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رمضان سے بھی خوب فائدہ ہر احمدی کو اٹھانا چاہیے، اپنی دعاؤں اور عبادتوں کو بھی انتہا تک لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے اور کھینچنے کے دن ہیں، ان سے بھرپور فائدہ ہر احمدی کو اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق بھی عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پہلے سے بڑھ کر اپنے پر نازل ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ کرے کس طرح ہی ہو۔ اب میں جمعہ کی نماز کے بعد 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ ایک تو جنازہ
ہمارے ایک شہید جن کو کل شہید کیا گیا ہے چودھری نعیم احمد کندل صاحب کا ہے، جو چودھری عبدالواحد صاحب اورنگی ٹاؤن ضلع کراچی کے بیٹے تھے، ان کی کل ہی شہادت ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دادا مکرم خورشید عالم صاحب مرحوم تھے اور شہید مرحوم 1961 میں پیدا ہوئے، شمالی چک 99 شمالی سرگودا کے تھے۔ پھر 1971 میں گوندل فارم کوٹری میں شفٹ ہو گئے، پھر اورنگی ٹاؤن میں آ گئے۔ 1914 میں ان کی دادی نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور دادا نے پھر بعد میں بیعت کی۔ شہید مرحوم ایم اے اکنامکس اور ایم بی اے تک تعلیم حاصل کی انہوں نے، پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہے تھے۔ شہادت کا واقعہ ان کا اس طرح ہے کہ یہ صبح 19 جولائی کی صبح کو 8:15 بجے حسب معمول دفتر اسٹیٹ بینک جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ عموماً گھر کے سامنے ایک تنگ گلی سے گزر کر بڑی سڑک پر جاتے تھے جہاں سے آپ کو بینک کی گاڑی آ کر دفتر لے جایا کرتی تھی۔ موصوف جب گلی میں داخل ہوئے ہیں تو سامنے سے 2 نوجوانوں نے آ کر کن پٹی پر فائر کیا ہے۔ گولی دائیں جانب سے لگی اور بائیں سے نکل گئی، جس سے نعیم احمد گوندل صاحب موقع پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 11 سال سے مرحوم شہید صدر حلقہ اورنگی ٹاؤن کی خدمت پر مامور تھے۔ اس سے قبل 4 سال بطور قائد مجلس اورنگی ٹاؤن اور اس سے قبل زعیم حلقہ، سیکرٹری وقف نو، مربی اطفال اور مختلف حیثیتوں سے انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ جماعت کی نہایت خوش اخلاق، ملنسار، حلیم متبع تھے۔ اہل علاقہ بھی ان کے بارے میں یہی رائے رکھتے تھے۔ کچھ عرصے سے اورنگی ٹاؤن کے حالات خراب تھے اور مخالفانہ وال چاکنگ وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن ہمیشہ آپ بڑی بہادری سے اور ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ دلیر اور بہادر شخص تھے، موسی بھی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ کچھ غیر احمدی بھی تعزیت کے لیے آئے، انہوں نے بھی آپ کے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ یہاں بھی جلسے پہ کئی سالوں سے آ رہے تھے اور جن کے گھر ٹھہرتے تھے ان کی بچیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جلسے کے مہمان کی بجائے خود ہمارے گھر بہت سارے مہمان ہوتے تھے تو ان کے میزبان بن جایا کرتے تھے، بلکہ عاجزی یہاں تک تھی کہ جب اپنے بوٹ پالش کرنے لگے ہیں تو مہمانوں کے بوٹ پالش ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ ایک جلسے پر آئے ہیں جب بارشیں زیادہ تھیں تو جب لانگ بوٹ جو پہنے ہوئے تھے انہوں نے، گھر والوں نے کہتے ہیں ہم نے آ کے اتار دیا کیچڑ سے لدے ہوئے بوٹ۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو بڑے صاف ستھرے بوٹ سب سلیقے سے لگے ایک لائن میں پڑے تھے ساروں کے۔ رات کو انہوں نے سارے جلسے کے مہمانوں کے جو بھی ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے وہ بوٹ مٹی اتار کے صاف کر کے پالش کر کے دھو دھا کے جو دھونے والے تھے رکھے ہوئے تھے۔ انتہائی عاجز طبیعت تھی اور اولاد تو ان کی کوئی نہیں تھی، لیکن اہلیہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح انہوں نے مجھے خیال رکھا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میرے ماں باپ نے مجھے زندگی میں اتنا آرام نہیں دیا اور پیار نہیں دیا جتنا اس شخص نے دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور یہ سختی کے دن بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پاکستان میں ختم کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پہ اس رمضان میں اس لحاظ سے بھی بہت دعائیں پاکستانی احمدیوں کو خاص طور پر کرنی چاہیے اور دنیا میں ہر جگہ کہ اللہ تعالیٰ اس سختیوں کے دن جو ہیں جلدی بدلے۔ دوسرا جنازہ مکرم صاحبزادہ مرزا حفیظ احمد صاحب کا ہے جو خلیفہ المسیح ثانی کے بیٹے تھے۔ 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے 14 جولائی کی شام کو، 14-15 جولائی کی دروانی شب کو۔ حضرت ام ناصر کے وطن سے ہی پیدا ہوئے تھے اور بڑے
نرمی سے بات کرنے والے، غریبوں سے حسن سلوک کرنے والے تھے. انہوں نے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد خلیفہ مسیح ثانی نے سنڈیکیٹ جو اپنا ادارہ تھا زمینوں کا سندھ کا، وہاں ان کو بھیج دیا تھا. تو وہی کام کرتے رہے. اس کے بعد پھر جب یہ بند ہو گیا تو پھر یہ اپنا کاروباری کرتے رہے. خلافت سے بھی تعلق ان کا بڑا تھا. مجھے باقاعدگی سے خط بھی لکھا کرتے تھے اور بڑے اخلاص و وفا کا تعلق ہمیشہ نے ظاہر کیا. میرے ماموں تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. اب یہ نمازوں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ نمازوں کے بعد ان کا نماز کے بعد نماز جنازہ ادا ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.